السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انفال رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 48 کے بارے میں پڑھیں گے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا۔ قرآن حکیم نے شیطان کی اس کارروائی کا نقشہ یوں پیش کیا کہ جب مسلمانوں اور کافروں کی دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو شیطان ایڑیوں کے بل پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ میں تم سے الگ ہوں، کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان میدان بدر میں کس شکل میں موجود تھا؟ مکہ کے گرد و نواح میں ایک قبیلہ بنو بکر بھی آباد تھا، جو ابتدائی قریش مکہ کا دشمن تھا۔ جب قریش مکہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مکہ سے نکلے تو ان کے دلوں میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ہماری غیر موجودگی میں بنو بکر موقع پا کر ہمارے گھروں، عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کر دے۔ اچانک ابلیس بنو بکر کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں سامنے آیا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا اور ساتھ ایک فوجی دستہ تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور انہیں دو طرح سے فریب میں مبتلا کیا۔ ایک یہ کہ تم قوت و طاقت و تعداد میں زیادہ ہو، اس لیے آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ نمبر دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے قبیلے والے تمہارے گھروں پر حملہ نہیں کریں گے۔ قریش مکہ چونکہ سراقہ بن مالک کی شخصیت اور اثر و رسوخ سے واقف تھے، اس لیے یہ سن کر ان کے دل مضبوط ہو گئے اور وہ بے فکر ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ نکلے۔ میدان بدر میں فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل۔ حضرت ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے 1000 فرشتے بھیج کر اپنے پیغمبروں اور مسلمانوں کی مدد کی۔ چونکہ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک شیطانی لشکر بھی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں فرشتوں کا لشکر حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی قیادت میں بھیج دیا۔ حضرت جبرائیل 500 فرشتوں کے ساتھ ایک طرف اور حضرت میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ دوسری طرف تھے۔ ملائکہ کی نزول سے قبل ابلیس بھی شیطانوں کے لشکر اور اپنا جھنڈا لیے آگے بڑھ گیا۔ شیطانی لشکر والے اپنے بنی مدلج کے مردوں کے بھیس میں تھے، جو خود ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا، لیکن جب اس نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تو بھاگنے لگا۔ اس وقت اس کا ہاتھ ایک قریشی نوجوان حارث بن ہشام کے ہاتھ میں تھا۔ حارث بن ہشام نے اس سے پوچھا کہ سراقہ، تو نے تو کہا تھا کہ میں تمہارا مددگار ہوں، اور اب بھاگے جا رہے ہو؟ ابلیس نے کہا کہ میں تم سے الگ ہوں، کیونکہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ حارث بن ہشام نے جب ابلیس کا کلام سنا تو اس کا دامن پکڑ لیا، مگر شیطان نے حارث کے سینے پر ضرب لگائی، جس سے حارث گر پڑا اور شیطان وہاں سے فرشتوں کو دیکھ کر فرار ہو گیا۔